حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، محبت میں اضافہ کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے مثال کا عالم دنیا میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے نظارہ کرنا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہی مقدر تھا۔ اس حسن حق نما کو دیکھ کر ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی، یہ ایک الگ داستان ہے۔ ہمارے نصیب میں یہ عروج تو نہیں ہے، تاہم ہمارے لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے مثال کا تذکرہ کریں اور سنیں، آپ کے نورانی ارشادات پڑھیں، سنیں اور یاد کریں، آپ کے فضائل و کمالات کے ذکر جمیل سے دل کی دنیا آباد کریں۔ جوں جوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر دل میں اترتا جائے گا، تو محبت کی چاشنی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سنت صحابہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کر کے ایمان کی چاشنی بڑھانا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی بھی سنت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی دیہاتی یا ایسے شخص کو دیکھتے جسے جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی تو فرماتے، الا آصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا نہ بتاؤں؟ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اوصاف کا تذکرہ کر کے فرماتے، فدل لہ ابی و امی ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو آپ جیسا پایا۔ حضرت سعید بن ایاس جریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں سیدنا ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، تو فرمانے لگے، ما باقی احد را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والوں میں سے اب صرف میں ہی باقی ہوں، باقی سب وصال فرما گئے ہیں۔ جریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات سنتے ہی خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے، ورأیتہ، آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ جریری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیف کان صفاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا، کان ابیض ملیحا مقصدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک گورا گندم مائل تھا اور جسم مبارک درمیانہ تھا، نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا این دولت از گفتار خیزد۔